اس لیے کہ آپ کی مخالفت کرنا، آپ کے خلاف جانا زندگی میں کوئی فتنہ لے کر کے آتا ہے، کوئی عذاب لے کر کے آتا ہے۔ اللہ کہتے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جاتے ہیں، آپ کی شریعت کے خلاف جاتے ہیں۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ کہ کہیں ان کی زندگی میں فتنہ نہ آ جائے۔ اور فتنے سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے شرک ہے، نبی کی اتباع نہیں کرو گے شرک میں پڑ جاؤ گے۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا دنیا کے اندر کوئی دردناک عذاب آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہہ دو اے نبی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، اگر وہ لوگ اللہ کی رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں تو اس کا گناہ انہی کے سر پر ڈالا جائے گا۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور جو تم کرو گے تم کو تمہارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ آگے اللہ کہتا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ہدایت مل جائے گی تمہیں، ہدایت مل، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جس بندے نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا اس کو کیا مل گئی؟ آپشن نہیں ہے کہ نبی کو چھوڑو فلاں امام صاحب کو پکڑ لو، کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہر بندے کی بات لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بات لی جائے گی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول نے دیا لے لو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ۔ یہ فلسفہ ہے۔ آپ کی اتباع میں نجات ہے، اس لیے آپ کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ محترم حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ بولنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ موضوع ہے جس پر ہم 3 پہلوؤں سے آپ کے سامنے بات ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی گفتگو ہوگی کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، یعنی آپ میں ایسا کیا خاص تھا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا، آپ کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ پہلی گفتگو ہوگی۔ دوسری گفتگو ہوگی کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری کیوں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری، واجب، لازم، فرض کیوں ہے۔ اور تیسری اور آخری گفتگو جو ہوگی وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی اطاعت کرنے کا فائدہ کیا ملے گا، نتیجہ کیا آئے گا، اور اسی میں یہ بھی رکھ لیں کہ اگر اطاعت اور اتباع نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہوگا۔ ان 3 پہلوؤں سے آپ کے سامنے آج کے اس درس کے حوالے سے گفتگو پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلی گفتگو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خاص کیا تھا، آپ کی ہی اتباع کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم کیوں دیا۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے 20 پوائنٹ رکھوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو اس کائنات میں سب سے افضل خاندان کے فرد ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، بنو کنانہ سے قریش کا، قریش سے بنو ہاشم کا، اور بنو ہاشم سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں کوئی علاقے میں سماج میں کسی کا خاندان بڑا سمجھا جاتا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اسی لیے لوگ سرنیم بدل لیتے ہیں، سید ہو جاتے ہیں، کس سے ہمارا مقام اونچا ہو جائے۔ جو ہے وہ ہے، لیکن جو نہیں ہے وہ بھی بدل لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے کہ آپ اس کائنات کے اندر جتنے خاندان ہیں
اس خاندان میں سب سے اعلیٰ خاندان کے سب سے عظیم انسان ہے، سب سے عظیم فرد ہے۔ آپ کی دوسری عظمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے مقدس شہر مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے۔ تیسری عظمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت و رسالت کی دعا آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے ہمارے رب ان کے درمیان ایک ایسا رسول بھیجنا جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے اور ان کو گناہوں سے پاک صاف کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اور اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ چوتھی عظمت، چوتھی خوبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، آپ آخری نبی، آخری پیغمبر، اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی۔ پانچویں عظمت کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، فذو العرش محمود وہذا محمد، عرش والا محمود ہے اور فرش والا، زمین والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، کہتے ہیں حسان بن ثابت رضی وشق له من اسمه لیجلہ، کہ اللہ نے اپنے نام سے نبی کا نام نکالا، کیوں؟ تاکہ آپ کو وہ بڑا کر دے۔ فذو العرش محمود، عرش والا وہ ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے، اور زمین پر جسے عرش والے نے بھیجا یہ کیا ہے؟ محمد۔ عرش والا محمود ہے، زمین پر جسے بھیجا گیا وہ محمد۔ اسی لیے اذان میں، اقامت میں، کلمے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کافی ہے؟ نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر صرف لا الہ الا اللہ کہتے ادھورا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو ملایا ہے، یہ آپ کی عظمت۔ چھٹا پہلو کیا ہے آپ کی عظمت کا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن پر قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کا نزول ہوا کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے قیامت تک لے رکھی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، علی قلبک، اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہے، کیوں؟ تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ ساتویں عظمت کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن پر درود پڑھے بنا ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے، لیکن اس نماز میں اللہ کے اس محبوب پر درود سلام پڑھنا، درود ابراہیم پڑھنا واجب ہے، بلکہ رکن ہے آخری تشہد میں۔ اگر ہم نے نہیں پڑھا ہماری نماز مکمل نہیں ہو۔ آٹھویں عظمت، جو زمین پر رہتے ہوئے آسمان کی ان بلندیوں تک پہنچتے ہیں جہاں فرشتوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ آسمان، نورانی مخلوق۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ یہاں جبریل امین بھی کہتے ہیں اب اس کے آگے آپ کو اکیلے جانا، اس کے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، بالکل اللہ کے قریب پہنچے لیکن اللہ کو دیکھا نہیں، بیچ میں آڑ، حجاب، رکاوٹ اور پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں، لیکن اتنے قریب آئے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، دو قوس کے برابر جگہ درمیان میں تھی بس، او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب تھے اللہ کے آپ۔ اس مقام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے۔ نویں عظمت کہ اگر آپ پریشان ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے اللہ انہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرواتا ہے،
آپ ساتوں آسمان دیکھیے, اپنے سے پہلے نبیوں سے ملاقات کیجئے, جنت کا نظارہ, جہنم کا نظارہ, تحفے, تحائف, اللہ سے بات چیت, اللہ سے ملاقات. یہ کیوں کیا اللہ نے؟ کس موقع سے کیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شیب ابی طالب میں کاٹ کر آ رہے تھے. پچھلے 3 سال بڑے غم کے ہیں, اور اس 3 سال کی قید سے نکلے, جن 3 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے چمڑیاں چوس چوس کر یہ 3 سال گزارے ہیں. پتے کھائے ہیں, پتے. کہیں کسی نے چپکے سے پہنچا دیا, تکلیف کا اتنا برا دور 3 سال. اور جیسے ہی یہاں سے نکلے, کسی کی ہڈی نظر آ رہی ہے, کسی کا گوشت ختم ہو گیا, کوئی کمزور ہو گیا ہے, لیکن ایک اور غم کا پہاڑ ٹوٹا, آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی. یہ غم ابھی ختم نہیں ہوا, آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کی وفات ہو جاتی ہے. یہ اتنے بڑے بڑے غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹے, اور پھر آپ ایک امید لے کر طائف جاتے ہیں کہ طائف والوں کو دین کی دعوت دیں گے, لیکن طائف والوں نے بھی مارا آپ کو. واپس آ رہے ہیں, مکے والوں نے کہا یہ بندہ مکے میں داخل نہیں ہونا چاہیے. سارے لوگوں نے اعلان کر دیا, آپ کا داخلہ مکہ میں بند ہو گیا کہ اب اپنے گھر بھی نہیں جا سکتا. تو مطعم بن عدی نے پناہ دیا, اعلان کیا کہ میں نے محمد کو پناہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ اس کی پناہ میں پھر آپ مکے کے اندر تشریف لاتے. یہ 5-6 بڑی بڑی مصیبتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں, ایسا لگا کہ اب آپ مایوس ہو جائیں گے. تو اللہ آسمان کی سیر کو بلاتا ہے, نبی زمین والوں نے آپ کو چھوڑ دیا, لیکن آسمان والے نے آپ کو چھوڑا نہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ مکہ سے مسجد اقصی لے جاتا ہے, مسجد اقصی سے آسمان کی سیر کو بلاتا ہے, نبیوں کی امامت کرتے ہیں, نبیوں سے ملاقات کرتے ہیں, جنت کا نظارہ کرتے ہیں, اللہ آپ کو تحفے دیتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. 10ویں عظمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں, ہر قسم کے گناہ سے پاک, اسی لیے آپ کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا. 11ویں عظمت کہ جن کی شان میں اگر گستاخی والا کوئی لفظ, جن کی شان میں کسی لفظ سے گستاخی کا اندیشہ بھی پیدا ہوتا ہو, تو اللہ مسلمانوں سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, اے ایمان والو آج کے بعد یہ لفظ تمہیں استعمال نہیں کرنا ہے. راعنا کا لفظ ہے, سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے. راع یراعی, مراعات کا مطلب ہوتا ہے خیال کرنا, اسی سے آرڈر کا صیغہ راعی, راعی را الف اور عین, اور اگر وہ فعل امر ہو جاتا تو یا کٹ جاتی ہے تو عین پر کسرہ آ جاتا ہے, اور اس کے بعد نہ, تو راعی خیال کیجئے نہ ہمارا. تو صحابہ آتے تو کہتے تو راعینا, اللہ کے نبی ہماری طرف بھی دیکھیے, ہمارا بھی خیال کیجئے, ہماری طرف بھی توجہ کیجئے. لیکن بدماش یہودی آتے تھے تو راعینا کو تھوڑا لیم بالسنتہم, اپنی زبان کو تھوڑا سا گھما کر توڑ مڑوڑ کر کہتے تھے راعینا. معنی زمین سے آسمان تک پہنچ گیا. راعینا کا مطلب ہمارا خیال کیجئے, اور راعینا کا مطلب ہمارے چرواہے. راعی کا مطلب چرواہا ہوتا ہے, بھیڑ بکریاں چرانے والا, اور نہ مطلب ہمارا, یعنی عین کے بعد یا آ جائے اسم ہو جاتا ہے, وہ ناؤن ہو جاتا ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہا. تو یہودی آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے, راعینا کا لفظ استعمال کرتے تھے. اللہ نے کہا مسلمانوں آج کے بعد یہ لفظ استعمال ہی نہیں کرنا ہے, اس کی جگہ کہنا ہے انظرنا, ہماری طرف دیکھیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے, آپ کا مقام ہے کہ جس لفظ سے آپ کی شان میں گستاخی کا اندیشہ پیدا ہو رہا ہے, اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے یہ لفظ تمہیں استعمال نہیں کرنا ہے. 12ویں عظمت جن کا ہر عمل, ہر لفظ, ہر جملہ حجت اور دلیل ہے. آپ نے جو کہا وہ دلیل بن گئی, آپ نے جو کہا وہ حجت ہے, آپ نے جو کہا وہ ثابت ہے. اسی لیے صحابہ کرام بعض دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے تھے, دنیاوی بات ہوتی تھی, تو صحابہ پوچھ لیتے تھے اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ بریرہ اور مغیث کی محبت جانتے ہیں, بڑا پیارا واقعہ ہے. بریرہ کو آزاد ہو گئی, بریرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوڈی تھی. جب غلام لوڈی تھی تو بریرہ اور مغیث کی شادی ہو گئی تھی, مغیث بھی غلام, بریرہ بھی غلام, لوڈی. لیکن جب آزاد ہو گئی تو آزاد کو اختیار ہوتا ہے, چاہے تو وہ نکاح میں رہے چاہے تو نہ رہے. انہوں نے نہ رہنا قبول کیا, مغیث کے ساتھ نہیں رہوں گی. اور مغیث کی محبت کیسی ہے, پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, بریرہ واپس لے لو, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے پہنچتے, اللہ کے نبی بریرہ سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس واپس آ جائے.
یہ محبت ہے، اور یہی حقیقی محبت ہے، یہی حقیقی محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کو بلاتے ہیں، بریرہ مغیث تمہاری محبت میں پاگل ہو رہا ہے، چلی جاؤ اس کے پاس۔ تو بریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ کہ لیکن میرا حکم نہیں ہے، یہ میرا مشورہ ہے۔ کہا اللہ کے نبی پھر میں مغیث کے پاس نہیں جاؤں گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ جو کہہ دیں وہ دلیل ہے، وہ حجت ہے، وہ برہان ہے، اس سے آگے ذرہ برابر مسلمانوں کو نہیں بڑھنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ عظمت نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی خواہش کے احترام میں قبلہ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ آپ مکے سے مدینہ آ گئے، بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، مدینے میں بھی، لیکن آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ جس مکہ کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں اسی مکہ میں خانہ کعبہ ہے، اللہ اس خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ 16-17 مہینے گزرے، اللہ نے کہا اے نبی آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو چلیے ہمارا حکم ہے اب آپ اپنا چہرہ اس طرف کر لیجئے، ترضاہا، جس طرف آپ کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ عظمت نمبر 14، جن کا ساتھ پا کر یا جن پر ایمان لانے والے بھی انبیاء کی جماعت کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل جماعت کے فرد بن جاتے ہیں، یعنی صحابہ کرام، انبیاء کے بعد سب سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ نمبر 15، جن کا نام اور ٹائٹل ایک لیٹر اور خط سے نکالا گیا، کاٹا گیا، تو اللہ نے قرآن میں اسی ٹائٹل کو اسی مسئلے سے متعلق سورہ میں ذکر کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے قرآن کے اندر محفوظ کر دیا۔ صلح حدیبیہ ہے، صلح لکھی جا رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے ہیں، لکھا گیا محمد الرسول اللہ، لکھ دیا۔ کہا کیا لکھا سناؤ؟ کہا محمد الرسول اللہ۔ ہاں اسی بات کا تو جھگڑا ہے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، یہ لفظ کاٹو، جملہ کاٹو، محمد الرسول اللہ نہیں چلے گا، محمد بن عبداللہ لکھو۔ نبی نے کہا کاٹ دو۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کا نام، آپ کا ٹائٹل، آپ کا لقب یہ گستاخی میں نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ نبی امی تھے، کہا بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ بتایا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دیا، ایک لیٹر سے نام کاٹا گیا۔ تو وہی سورہ جس میں صلح حدیبیہ کا تذکرہ ہے، سورۃ الفتح، اللہ نے اس کی آخری آیت میں نبی کا وہ ٹائٹل جسے لیٹر سے کاٹا گیا تھا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ تمہارے لیٹر میں کاٹنے سے کیا ہوتا ہے جب آسمان والے نے اسے رسول بنا کر کے بھیجا اور آسمان والا اسے رسول کہہ رہا ہے؟ تمہارے ماننے نہ ماننے سے اس کی ذات پر کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ عظمت نمبر 16، جو اگر پریشان ہوں تو ان کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے، فرشتے نازل ہوتے۔ طائف والوں نے مارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، جبریل آتے ہیں، پریشان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جوتے میں خون جمع ہوا ہے، تکلیف ہے کہ مکہ والے گھسنے نہیں دیں گے، ہم درد ہے، غم ہے، مایوسی کی کیفیت ہے۔ جبریل آتے ہیں، اللہ کے نبی یہ پہاڑ کا فرشتہ حاضر ہے، اگر آپ کہیں آپ کا حکم ہو تو طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس دیا جائے۔ طائف کی پہاڑیاں دیکھی ہیں؟ عمرے کے سفر پر گئے، کیسی کیسی پہاڑیاں ہیں؟ سعودی عرب میں سب سے خطرناک راستے طائف کے راستے پر ہیں، سب سے خطرناک راستے، ذرا سی لغزش آپ نیچے، پہاڑیوں کا ایک پورا سیلاب ہے۔ کہ اللہ کے نبی آپ حکم دے 2 پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر طائف والوں کو پیس دیا جائے۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے، کہا نہیں، یہ نہیں تو ان کے بعد والے لوگوں سے مجھے امید ہے کہ وہ لوگ ایمان لائیں گے۔ فرشتے نازل ہو رہے ہیں، یہ آپ کی رحمت ہے کہ آپ چھوڑ رہے ہیں، لیکن اللہ آپ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول کرتا، اور ایک موقع نہیں ہے، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا رہا۔ نمبر 17، عام انسانوں کی طرح جن کا نام لینے سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے عبداللہ، عبد الرحمن، عائشہ، فاطمہ، ایسے نبی کا نام صرف محمد مت کہو، بلکہ کیا کہو؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، جہاں کہا وما محمد الا رسول، محمد الرسول اللہ، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اللہ خود اپنے نبی کا صرف محمد نام نہیں ذکر کر رہا ہے، جہاں بھی ذکر کر رہا ہے وہاں آگے پیچھے ٹائٹل لگا رہا ہے۔
عام لوگوں کی طرح نبی کو نہیں پکارنا ہے، دیہاتیوں کی طرح، گنواروں کی طرح، آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نمبر 18، جن کی مخالفت کرنا. ہم اس ٹاپک پر بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی مخالفت کرنا، آپ کے خلاف جانا زندگی میں کوئی فتنہ لے کر کے آتا ہے، کوئی عذاب لے کر کے آتا ہے. اللہ کہتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جاتے ہیں، آپ کی شریعت کے خلاف جاتے ہیں. کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ کہ کہیں ان کی زندگی میں فتنہ نہ آ جائے. اور فتنے سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے شرک ہے. نبی کی اتباع نہیں کرو گے شرک میں پڑ جاؤ گے. او یصیبہم عذاب علیم، یا دنیا کے اندر کوئی دردناک عذاب آپ کی زندگی میں آ جائے گا اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. نمبر 19، جن کو مانے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. اب آپ کے اوپر ہر کسی کے لیے ایمان لانا ضرور. نبی فرماتے ہیں حدیث ہے والذی نفسی بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اب میرے بارے میں کوئی یہودی سنے، کوئی عیسائی سنے، کسی اور مذہب والا سنے اور پھر وہ مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے، الا كان من اصحاب النار، وہ جہنمی. جن کو مانے بغیر کوئی بھی بندہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا. اور عظمت نمبر 20 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے کسی خاص علاقے کے لیے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پوری کائنات کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اور نبی حدیث میں فرماتے ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً أَوْ كَافَّةً. مجھ سے پہلے کے نبی خاص علاقے کے لیے بھیجے جاتے تھے اور مجھے اللہ نے پوری کائنات کے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے 20 پہلو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ ہمیں آپ کی ہی اتباع کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے. اس لیے کہ آپ اتنے عظیم ہیں کہ عرش والے نے آپ کو بھیجا تو آپ کی عظمت کی کتنی گواہیاں اس دنیا کے اندر رکھی ہیں، قرآن میں ذکر کر دیا ہے اور لوگوں کی زبانی آپ کا تذکرہ دنیا کے اندر اللہ نے باقی رکھ دیا. یہ پہلی گفتگو ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کیوں کرنا ہے. اب دوسری بات پر آتے ہیں کہ ہمارے لیے اتباع رسول ضروری کیوں ہے. ہم کوئی کام کریں تو کیوں کریں؟ وجہ آتی بھائی ظاہر سی بات ہے. آپ مجھے کوئی کام بولنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ یہ کام کرنا ہے آپ کو، تو کیوں کروں میں؟ وجہ بتاؤ. یوسف علیہ السلام ابا کو خواب بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا خواب دیکھا میں نے. تو یعقوب علیہ السلام کا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بیان کرنا. اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے؟ نہیں، وجہ بھی بتایا فیکیدوا لک کیدا. خواب بتاؤ گے تو تمہارے بھائی تم سے کیا کریں گے؟ حسد کریں گے، تمہارے خلاف جائیں گے، سازشیں کریں گے. تو اسی لیے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا. تو کوئی بھی چیز ہم کریں کیوں، یہ سوال اٹھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری کیوں، یہ دماغ میں آنا چاہیے. جواب نمبر 1، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. یہ اللہ کا حکم، اور جب اللہ کا حکم ہو تو سمعنا واطعنا. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. کہ مومنوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور ان کا یہی کہنا ہوتا ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا. کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سنا اور ہم نے مانا. یہودیوں کی طرح نہیں کہ گائے کس کلر کی ہونا، کتنے سال والی ہونا، چرنے والی ہونا، کھیت میں کام کرنے والی، کون سی گائے، نہیں، کہہ دیا اللہ کا حکم ہے بس خلاص، یہ اللہ کا حکم ہے. کچھ لوگ ایسے بہت سارے سوالات ایسا کیوں ویسا کیوں. بھئی شریعت نے کیوں کا جواب دیا ہے تو جواب دیں گے، اور شریعت نے جواب نہیں دیا تو عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے. ایسا کیوں کہا گیا، ویسا کیوں کہا گیا. یہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ خرافات ذہن میں آتے ہیں، ذہن گمراہی کا شکار ہوتا ہے. اسی لیے سب سے اہم چیز یہی ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری کیوں ہے؟ اللہ کا حکم ہے، خلاص. دوسری وجہ، دوسرا جواب، کیونکہ آپ سے زیادہ عظیم کوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظیم کوئی نہیں ہے. ہم کسی کو فالو کب کرتے ہیں؟ بھائی اگر میرے بارے میں آپ کو پتا چل جائے میں یہ غلط کام کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، آپ میری بات سنیں گے؟ نہیں سنیں. بلکہ میرے بارے میں کہیں نہیں جانا، یہ آدمی اچھا نہیں ہے، اس کی بات سننا نہیں، خراب ہے یہ. تو ہم بات کس کی سنتے ہیں؟ جو عظمت کے اعتبار سے بڑا ہے، وہ عظیم ہے، وہ جس کا کردار بہترین ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کتنا عظیم ہے کہ آپ کے اوپر نا ایمان لانے والے بھی گواہی دے رہے ہیں. اتنا عظیم ہے یہ بندہ کہ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے وہ بھی مان رہے کہ اس سے زیادہ عظیم کوئی نہیں. اسی لیے ان کے گھروں میں جو دولت ہے وہ دولت امانت کے طور پر کسی اور کے پاس نہیں لے جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار کو مکہ والوں کے سامنے رکھتے ہیں. کہتے ہیں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، مکے والوں میں وہی محمد ہوں جس کا پچھلا 40 سال بچپن سے لے کر کے جوانی تک تم نے دیکھا ہے، جس کے کردار پر ایک داغ نہیں ہے. آج وہی بندہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، توحید کی طرف، تم اس کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں رکھتے ہو؟ سمجھتے کیوں نہیں ہو تم لوگ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظیم کوئی نہیں ہے. اس لیے ہمیں آپ کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے. تیسرا جواب، کیونکہ ہر اعتبار سے آپ سے زیادہ مکمل کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکمل کوئی نہیں. ہر اعتبار سے آپ کامل ہیں. آپ جو دین لائے وہ بھی مکمل اور آپ کی ذات بھی مکمل. اسی لیے آپ جانتے ہیں مائیکل ہارٹ نام کا عیسائی بندہ کتاب لکھتا ہے، 100 عظیم آدمی، The 100 انگلش میں ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا 100 عظیم آدمی. عیسائی ہے، کرسچن ہے، اس کے باوجود پہلے نمبر پر کس کا نام لکھتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا میرا دل، میرے جذبات، چونکہ عیسائی مذہب سے جڑے ہوئے ہیں، میرے جذبات یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھوں، لیکن میرے دل کی سچائی اور حقیقت کی دنیا جو ہے وہ کہہ رہے نہیں، یہ ناانصافی ہوگی. پہلے نمبر پر رہنے کا اگر کوئی مستحق ہے تو یہ وہ بندہ ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے نمبر پر نام لکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے ساری بڑی بڑی شخصیتوں کی زندگی کا مطالعہ کیا، مجھے اس بندے سے زیادہ ہر میدان میں کوئی بھی نہ کامیاب نظر آتا ہے نہ مکمل نظر آتا. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں کرنا ہے؟ اتباع ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکمل کوئی نہیں ہے. یہ مخلوقات کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات نہیں، اللہ کے بعد کی بات. نمبر 4، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتباع کیے جانے کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہیں. ہم کسی سے محبت کیوں کرتے، کسی کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ ہم 4 وجہ ہوتی ہیں کسی سے محبت کرنے کی، کسی کے قریب جانے کی. ایک ہے کہ اس کا کوئی احسان ہمارے اوپر ہو، اس سے ہمارا کوئی رشتہ ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، وہ خوبصورت ہو. یہ 4 وجہ کسی کے قریب جانے کی، کسی سے محبت کرنے کی. اور یہ چاروں وجوہات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے. نبی ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں. اس سے بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ کا دین انہوں نے ہم تک پہنچایا. کیا ضرورت تھی انہیں مکے میں ظلم و ستم برداشت کرنے کی؟ مار کھائے انہوں نے، الفاظ سہے ہیں، تانے سہے ہیں، ظلم و ستم کی چکی سے گزرنا پڑا ہے، روئے ہیں آپ، ہجرت کیا ہے، گھر بار چھوڑا ہے، اپنے اور غیروں کا ظلم سہا ہے، لڑائیاں لڑی ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر جاگ جاگ کر ہمارے لیے خیر بھلائی مانگا اللہ سے، اس امت کو ہدایت پر باقی رہنے کی دعا کیا. اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ کوئی ہمیں 10,000 قرضہ دے دے، ہم اسے اپنا محسن مانتے ہیں،
اس کے سامنے نظر نہیں اٹھاتے. کام آیا تھا ایک بار, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کام آئے. آپ سے بڑا محسن کوئی نہیں ہمارا. تو احسان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں. اس احسان کی بنیاد پر ہمیں آپ سے محبت کرنا چاہیے اور آپ کی اتباع کرنا چاہیے. دوسری چیز, رشتہ. اس دنیا میں سب سے بڑا رشتہ کیا ہے؟ عابد اور معبود کا. یعنی اللہ تعالیٰ معبود ہے, معابد ہے. اس رشتے کے بعد سب سے بڑا رشتہ کیا ہے؟ نبی اور امتی کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, رسول ہیں, پیغمبر ہیں, ہم ان کے امتی ہیں. اس سے بڑا رشتہ نہ ماں باپ کا ہے, نہ بیوی شوہر کا ہے, نہ ہی بھائی بہن کا ہے, نہ اولاد کا ہے, باپ کا, کسی کا نہیں ہے. کیوں؟ سارے رشتے آپ نبھاؤ لیکن نبی والا رشتہ نہ نبھاؤ, کوئی فائدہ نہیں. ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے جو نبی سے رشتہ جوڑ کر نہیں رکھتے ہیں, اپنے آپ کو نبی کا امتی نہیں مانتے, نبی کو اپنا نبی نہیں مانتے. تو رشتے کے اعتبار سے بھی, تعلق کے اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے, آپ کے قریبہ میں جانا. تیسری وجہ, اخلاق. نبی سے زیادہ اخلاق والا کون ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ گواہی دے رہا, اللہ کے نبی آپ اتنے اعلیٰ مقام پر, اتنے اعلیٰ مقام پر کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. پوچھنے والا پوچھتا ہے, ام المومنین امی جان ذرا بتائیے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, اما قرأت القرآن, نبی کا اخلاق پوچھ رہے ہو, قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں جو کچھ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. کبھی کسی کو پلٹ کر جواب تک نہیں دیا, کبھی نہیں. سب کو معاف کیا, رحمتیں لٹائیں آپ نے, کسی سے انتقام نہیں لیا, بلکہ الٹا اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کی. لوگوں, کسی کا دل دکھایا ہو بدلہ لے لے مجھ سے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں پر حرف نہیں آنے دیا, دانت ٹوٹ گئے, زخم لگا چہرے پر, لوگوں نے مارنے کا پلان بنایا, سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کی گردن پر ڈال دیا, اٹھ نہ پائے. آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کھینچ کر مارنے کی کوشش کی گئی, آپ کو سب برداشت کیا. اخلاق, اس سے بڑا اخلاق. اللہ نے کہا خود العفو, نبی معافی کو لازم پکڑیے, اور نبی نے لازم پکڑا, ہر کسی کو معاف کیا. آپ کو ستانے والے, مارنے والے, آپ کے صحابہ کو قتل کرنے والے, سارے لوگوں کو معاف کیا آپ نے. اخلاق. دشمن بھی گواہی دے رہا ہے, اس کے اخلاق بہت اچھے, صادق امین ہے. یہ لوگ مانتے تھے, دل سے مانتے تھے کہ یہ نبی ہے, سچا نبی ہے, سچا رسول ہے, لیکن ظاہری طور سے نبی اور رسول نہیں مانتے تھے. لیکن اخلاق پر آپ کے اپنے دشمنوں نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی, کبھی نہیں. تو اخلاق کا یہ جو معاملہ ہے, کسی کا اچھا اخلاق ہو محبت کرنے لگتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اخلاق والے, اس لیے ان کی اتباع کرنا, ان کے قریب جانا. چوتھی وجہ, خوبصورتی. بھئی کائنات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کہتے ہیں اللہ کے نبی, آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, آپ سے زیادہ خوبصورت ماؤں نے آج تک کوئی بچہ پیدا کیا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, آپ کو ویسے ہی پیدا کیا جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے, کوئی عیب نہیں. اتنے خوبصورت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کی نگاہیں نہیں ٹکتی آپ کے چہرے پہ, اتنا حسن, اتنا جمال, اتنا نور آپ کے چہرے پر. تو اگر خوبصورتی دیکھ کر کسی سے محبت کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. آپ کی پوری خوبصورتی سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے. ام معبد رضی اللہ عنہ نے پورا حلیہ بیان کر دیا. ایک ملاقات ہوئی تھی نبی سے ہجرت کے سفر میں. نبی گھر ٹھہر کر کے ان کے پاس اس موجود بیمار بکری سے معجزہ ہوا, دودھ نکلا, نبی نے دودھ پیا, ان کے گھرانے کے لیے دودھ نکال کر چلے گئے. وہ ایک بار دیکھا ام معبد نے, لیکن ایک بار دیکھنے والا بھی کبھی بھول نہیں پاتا تھا اس چہرے کو. شوہر آئے ابو معبد, گھر میں برکتوں کا نزول دیکھا تو کہنے لگے کوئی یہاں سے گزرا تھا؟ کہاں گزرا؟ کہا کون؟
पूरा हुलिया, पूरा स्ट्रक्चर, पूरी बॉडी, पूरी खूबसूरती, हुस्न जमाल, बाल, आंख, कान, नाक, चेहरा, सारी सिफात बयान कर दिया उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा। आपसे खूबसूरत कोई नहीं है, तो खूबसूरती देखकर किसी से मोहब्बत करना है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। तो नबी की इत्तिबा जरूरी क्यों है? इसलिए कि आपके अंदर इत्तिबा किए जाने की, आपके करीब जाने की तमाम तर सिफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थी। वजह नंबर 5, क्योंकि आपकी इत्तिबा में ही नजात है। जरूरी क्यों है? इसलिए कि नजात ही मिलेगी, ऐसा नहीं, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है कि नबी को छोड़ो फला इमाम साहब को पकड़ लो, कोई ऑप्शन नहीं है। हर बंदे की बात लिया भी जा सकता है और छोड़ा भी जा सकता है, सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर बात ली जाएगी। वमा आताकुमुर रसूलु फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल ने दिया ले लो, जिससे रोका उससे रुक जाओ। ये फलसफा है। आपकी इत्तिबा में नजात है, इसलिए आपकी इत्तिबा करने का हमें हुक्म दिया गया। नंबर 6, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में ही अल्लाह से सच्ची मोहब्बत का सबूत मौजूद है। अल्लाह ने क्या कहा? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। हमें अल्लाह से मोहब्बत है। कैसे साबित करोगे? कैसे प्रूफ करोगे? अल्लाह ने कहा ए नबी कह दो अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो प्रूफ दो। प्रूफ क्या दोगे? फत्तबिऊनी, मेरी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। जो बंदा अल्लाह से मोहब्बत का दावा करे लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ना करे, वो झूठा है, उसकी मोहब्बत झूठी है, वो मक्कार है, उसकी मोहब्बत फरेब है, धोखा है। वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहा है जैसे मुनाफिकीन धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 6 वजूहात हैं, और भी वजूहात हो सकती हैं। ये 6 असबाब मैंने बताए कि जिनकी बुनियाद पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को जरूरी करार दिया गया। अब आइए देखते हैं तीसरे और आखिरी चीज पर, जो आखिरी पहलू है इस दर्स का, वो ये कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं तो फायदा क्या मिलेगा? इसलिए कि हम हरीस है ना, लालची, ये काम करूंगा तो मिलेगा क्या? अच्छी बात, लालची होना भी चाहिए, गलत बात नहीं। भाई ये काम करूंगा तो मिलेगा क्या? चाहे दीनी हो दुनियावी हो, मिलेगा क्या? भाई दीन का है तो सवाब भी मिल सकता है, कभी बदला भी मिल सकता है, पैसे भी मिल सकते हैं, कुछ और मिल सकता है। दुनिया का मामला भी यही है। तो अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें क्या मिलेगा? मैं चंद एक चीजें आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं तब यह माना जाएगा कि आप अल्लाह की भी इत्तिबा करते हैं, अल्लाह की भी इताअत करते हैं। इसलिए कि अल्लाह ने क्या कहा? अतीउल्लाह अतीउर रसूल। दोनों के लिए अतीउ अलग अलग लफ्ज लेकर के आए। अल्लाह कहता है मन युतिइर रसूल फकद अता अल्लाह। जो रसूल की इताअत कर रहा है समझ लो वो अल्लाह की इताअत कर रहा है। क्यों? इसलिए कि रसूल को भेजा किसने? रसूल को रसूल बनाया किसने? अल्लाह ने। रसूल को साहिब शरीयत किसने बनाया? अल्लाह ने। तो गोया कि जो नबी को मान रहा है वो अल्लाह को मान रहा है, जो नबी की इताअत कर रहा है वो अल्लाह की इताअत कर रहा है, जो नबी के रास्ते पर है गोया कि वो अल्लाह के रास्ते पर है। यह पहला फायदा मिलेगा अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं, गोया कि आप अल्लाह की इताअत कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बना करके अल्लाह ने भेजा। फायदा नंबर 2, ऐसा बंदा हिदायत वाला है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करता है। और इसका अपोजिट मीनिंग क्या है? जो नबी की इत्तिबा ना करे समझ लो वो हिदायत पर नहीं है। ये बहुत बड़ा फर्क है। और अल्लाह ने कहा कुरान में सूरत नूर में आयत नंबर 54, अल्लाह कहता कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कह दो ए नबी अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। फ़इन तवल्लो फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला, अगर वो लोग अल्लाह की रसूल की इताअत नहीं करते हैं तो इसका गुनाह उन्हीं के सर पर डाला जाएगा। व अलैकुम मा हुम्मिलतुम, और जो तुम करोगे तुमको तुम्हारे अमल का बदला दिया जाएगा। आगे अल्लाह कहता व इन तुतीऊहु तहतदू, अगर तुम रसूल की इताअत करोगे तो क्या हो जाओगे? हिदायत मिल जाएगी तुम्हें। हिदायत में ये अल्लाह का वादा है। और आप पूरी तारीख उठा करके देखें, जिस बंदे ने
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا، اس کو کیا مل گئی؟ ہدایت مل گئی. صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، چوں چہرہ تھا. ہمارے ہاں لوگ کئی غلط کام لائٹ ہلکے میں لے کر کے کر لیتے ہیں، غلط کام ہے وہ. سگریٹ پینا، ہاں، ٹخنے سے نیچے پینٹ رکھنا، لائٹ لے رہے اس کو، ہلکا ہے. گھر والوں میں بے حیائی دیکھ کر کے چپ بیٹھنا، ہلکا سمجھ رہے اس کو. ڈینجر ہے یہ، خطرناک ہے. الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، ہلکا سمجھ رہے اس کو. ہلکا نہیں ہے. کتنی بار بولا جاتا ہے کہ مردوں کو ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے پینٹ. کتنے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ مسجد میں گھسے پینٹ فولڈ کر لیا، ہاں سوچتے نماز کے لیے خالی ہے. اتنا اہتمام کرتے مسجد میں آئے فولڈ کر لیا، اوپر کر لیا، جیسے ہی نماز پڑھ کر کے نکلے نیچے ہو جاتا ہے. وہ ایک ڈیوٹی بنا رکھی لوگوں نے. بھائی اسی کو ہمیشہ اوپر رکھو، ثواب کا ثواب ہے، نبی کی اتباع ہے، نبی کی اطاعت ہے. اور یہ کام بھی نہیں کرنا پڑے گا جو آپ 5 10 20 25 سیکنڈ ضائع کر رہے ہیں. یہ کام بھی نہیں کرنا پڑے گا، نہ آتے وقت نہ جاتے وقت. تو صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، ہم سے زیادہ برے تھے وہ پہلے. آپ یہ نہ سمجھے کہ کچھ غلط کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں میں، صحابہ کی گستاخی نہیں کر رہا ہوں. یہ سچی، یہ حقیقی بات ہے. ہم سے زیادہ وہ تو شراب کے رسیا تھے، رسیا ہر ایک کے گھر میں. آج کل تو کسی کے گھر میں بوٹل ملے گی نا آپ کو، غیر مسلم وغیرہ کے گھر میں بھی آپ تلاش، ایک بوٹل ملے گی 1 لیٹر 2 لیٹر کی. ان کے گھر میں مٹکے ہوتے تھے، مٹکے. دور چلتا تھا. اور ایسی ویسی شراب نہیں، خالص کھجور کی بنی ہوئی خالص شراب. لیکن اللہ کا حکم آیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. ایمان والو، یہ شراب آج سے حرام کر دی گئی، بچو. یہ گندا کام ہے، شیطانی کام ہے. لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے. کہہ رہے جس کے ہاتھ میں گلاس تھا پی لوں. یہ حکم آیا، گلاس ختم کیا. ہمارے یہاں لوگ ڈیٹ رکھتے ہیں، جمعہ سے نمازی بن جاؤں گا، اگلے سال سے داڑھی رکھ لوں گا، آگے دیکھیں گے، رمضان سے نیک بن جاؤں گا. ڈیٹ رکھتے ہیں ہمارے یہاں، جیسے شادی کی ڈیٹ رکھتے. صاحبہ نے ڈیٹ رکھا نہیں، یہ گلاس پی لوں نا، ہے نا تو ابھی گلاس میں ویسٹ جائے گا، آگے سے نہیں منگائیں گے. جو مٹکا بھرا ہوا ہے اس کو پی لیتے، اس کے بعد نہیں چھوڑ دیں گے. کیا مدینے کی گلیاں شراب سے بھر گئی، ایسا لگا کہ سیلاب جیسی کیفیت ہو گئی. ہر ایک نے اپنے مٹکے باہر ڈال دی. نبی نماز کی حالت میں جوتا نکال دیتے، صحابہ نکال دیتے. نبی نے پوچھا، ہے تم لوگوں نے جوتے کیوں نکال دیے؟ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی، اس لیے جبریل آئے، بتایا انہوں نے نماز کی حالت میں کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی، نکال دیجئے. میں نے نکال دیا. اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو دیکھا نکالتے ہوئے، ہم نے بھی نکال دیا. یہ ہوتی ہے اتباع. دن نہیں رکھا جاتا اتباع کے لیے، سوال نہیں کیا جاتا، کیوں چوں چرا چنانچہ نہیں لایا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تب ہدایت ملے گی. لیکن ذہن میں وسوسے ہیں، اوپر کر لیا پینٹ، دوست کیا بولے گا، یہ دیکھو کیسا ہو گیا، یہ بدل گیا. داڑھی رکھ لیا تو کوئی ملا بولے گا، کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ بولے گا، بدل گیا لوگ بولیں گے. بیوی نہیں چاہتی کہ داڑھی رکھوں، یہ فلاں نہیں چاہتا کہ داڑھی رکھوں. یہ بہت ساری چیزیں لوگوں کے چہرے دیکھ کر اللہ کہتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. اے نبی، ہم نے آپ کو ایک شریعت دیا، قانون دیا، اسی کو فالو کیجیے. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. جنہیں ذرہ برابر علم نہیں ہے ان کی اتباع مت کیجیے، ان کے مطابق مت چلیے. کیوں؟ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا. کل اللہ کے یہاں یہ سارے انسان مل کر کے کوئی کام نہیں آنے والے آپ کے، جن کا چہرہ دیکھ کر کے ہم اچھائی کرنے سے رک جاتے. تو ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نبی کی مکمل اتباع نہیں کرتے ہیں. نبی کی مکمل اتباع کریں گے کیا مل جائے گی؟ ہدایت. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر تم لوگ رسول کی اطاعت کرو تو تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. اللہ کہتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ایمان لے آؤ اللہ پر، رسول پر، اور اسی رسول کی اتباع کرو. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. یہ فائدہ نمبر 2.
فائدہ نمبر 3، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے کہا، تیسرا فائدہ ہے اللہ کی محبت بدلے میں ہمیں ملتی ہے. یعنی اتباع کس کی ہو رہی ہے؟ اتباع کس کی ہو رہی ہے؟ نبی کی. اور محبت کس کی مل رہی ہے؟ اللہ کی. بونس. اتباع نبی کی ہو رہی ہے، محبت اللہ کی مل رہی ہے، اور صرف محبت نہیں مل رہی ہے، مغفرت بھی مل رہی ہے. اسی آیت میں جو میں نے پڑھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ کہتا ہے کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت ہے میری اتباع کرو، کیا فائدہ ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آسان راستہ ہے، ایک کام دو فائدہ. اچھا 3 فائدہ ہے. اللہ سے سچی محبت کا ثبوت بھی ہوگا، اللہ بھی محبت کرے گا، اور ساتھ ساتھ میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یہ رحمت نازل کرنے والا ہے. فائدہ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت ملتی ہے. اور رحمت کتنی اہم ہے پتہ ہے؟ اللہ کی رحمت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو قیامت کے دن اس کا عمل نجات دلا دے. کسی کو اس کی نیکیوں کی وجہ سے نجات نہیں ملے گی. صحابہ پوچھ رہے اللہ کے نبی آپ بھی؟ یعنی آپ تو اتنے نیک ہیں، سب سے نیک ہیں آپ، کیا آپ کو بھی اگر اللہ کی رحمت نہ ملے کیا آپ کو بھی نجات نہیں ملے گی؟ نبی فرماتے ہیں ہاں مجھے بھی. الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، ہاں اگر اللہ کی رحمت مل جائے تو مجھے نجات مل جائے گی. یہ ہے اللہ کی رحمت. اور یہ اللہ کی رحمت جس کی بنیاد پر نجات مل رہی ہے. اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ اللہ کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر اللہ اپنی رحمت نازل کرے. نبی کی اتباع کرو گے رحمت مل جائے گی. فائدہ نمبر 5، جنت میں انعام یافتہ لوگوں کی صحبت. نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا. پھر یہ سیدھا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو یہ جو لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، یہ ہیں کون لوگ؟ یہ ہیں کون لوگ؟ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں کہتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. کون لوگ ساتھ ہوں گے؟ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. کس کے ساتھ ہوں گے؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا. کن پر ہوا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے. وحسن اولئک رفیقا، اور ان سے اچھا دوست کون ہو سکتا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہمیں کس کا ساتھ دلاتا ہے؟ نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا. اور نبی نے ان کا ساتھ اللہ سے مانگا کب؟ جب آپ کی وفات ہو رہی تھی اس سے تھوڑی دیر پہلے. آپ کے ہونٹ ہلے، عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں آپ ہیں، آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں، آواز برابر نہیں آ رہی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کان لگاتی ہیں تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ معاف کر دے، رحم کر دے اور رفیق اعلیٰ سے ملا دے. اور اس کے بعد کہتے ہیں مع الذین، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ مجھے بھی نبیوں کا ساتھ دے دے، صدیقین کا ساتھ دے دے، شہداء کا ساتھ دے دے، صالحین کا ساتھ. ان کا ساتھ مانگنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. ہمیں کیسے ملے گا ان کا ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ رکھا جائے گا اس کو. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ. نبی حیران، یہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہا، ما اعددت لہا، کہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے کیا تیاری ہے؟ تیاری کیا کی ہے؟ کچھ ہے؟ قیامت میں حساب کتاب ہوگا، ایسا نہیں کہ مر گئے سب ختم. قیامت کے بعد کی ایک زندگی ہے جو ہمیشہ والی ہے، کیا تیاری ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کوئی تیاری نہیں ہے، ہاں
مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو نبی نے فرمایا انت مع من احببت، جا خوشخبری ہے تمہارے لیے، تم ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن سے تمہیں محبت ہے. کس سے محبت ہے ہمیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ محبت کا دعویٰ کھوکھلا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف محبت کا دعویٰ کرو، دوسری طرف نبی کی نافرمانی کرو، بدعت کرو، خرافات کرو، غلط چیزوں میں ملوث ہو جاؤ. یہ کام نہیں کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے نبیوں کا ساتھ ملتا ہے. کسی نے پوچھا کہ جنت میں ہمیں جانا ہو تو جنت کے بارے میں کچھ بتائیے کہ خواہش پیدا ہو جنت میں جانے کی. تو بتانے والے نے بتایا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. جنت میں کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا ساتھ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ خواہش پیدا ہوتے نبی کیسے ہوں گے، کیسے دکھتے ہوں گے، کیا جمال، کیا کمال، کیا عظمت، کیا خوبصورتی، کیسے ہوں گے آپ کے صحابہ. کسی کا نام آ جائے تو ایک تصور ذہن میں آتا ہے کہ ایسے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جہنم میں گئے دیکھنے ملے گا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. دعا مانگنا چاہیے. ہماری دعائیں بھی بس چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اللہ مال دے دے، اللہ روزی دے دے، چھوٹی دعائیں ہوتی. بھائی دعائیں بڑی بڑی مانگو. صحابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی ایک دن خوش ہوئے، کہا ربیہ، ان کا نام ربیہ تھا، کہا جو مانگنا ہے مانگ لو، اللہ سے دعا کروں گا اللہ دے دے گا تمہیں. کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہا جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. سوچ دیکھیے، چاہتے کچھ اور مانگ لیتے، بہت بڑی عمر کے نہیں تھے. کہا اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھ، یہ نہیں کہا ساتھ چاہیے آپ کا، کہا جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. سوچ بڑی رکھو ہمیشہ. کہا کچھ اور؟ اغیر ذالک، کچھ اور؟ کہا نہیں نہیں بس وہی. نبی نے فرمایا یہ میرے ہاتھ میں نہیں. یہ اگر چاہیے کہ جنت میں تم میرے ساتھ رہو گے، کیا کرنا پڑے گا؟ کثرت سے نمازیں پڑھو، خاص طور سے نفلی نمازیں. فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ نفلی نمازیں پڑھو. کیا فائدہ ہوگا؟ نفلی نمازوں سے فرض میں کمی ہے بھرپائی ہو جائے گی اور اس کا ثواب ملے گا تو جنت میں داخل کیے جاؤ گے. جنت میں جاؤ گے تو مجھے بھی ساتھ پاؤ گے. اچھا، ہماری سوچ بڑی چھوٹی ہوتی ہے. آسیہ علیہ السلام کون ہے؟ کون ہے؟ فرعون کی بیوی. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتی، بڑی باکمال خاتون. دنیا کے سب سے بڑے ظالم سے لوہا منوایا، اس کے ساتھ بیوی ہے، اس کا لباس ہے لباس. دنیا کا سب سے بڑا ظالم جو لڑکوں کو زندہ قتل کروا رہا، اس سے لوہا لیا. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی. پتا چلا فرعون نے ستانا شروع کر دیا. لیکن جب آپ کے پاس ایمان ہوتا ہے نا تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. بعض مفسرین نے لکھا کہ دھوپ میں حضرت آسیہ کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اللہ بادل بھیج دیتا تھا، بادل کا سایہ ہو جاتا تھا. کیا دعا ہے ان کی پتہ ہے؟ کیا دعا ہے؟ سورۃ التحریم میں اللہ نے سیکنڈ لاسٹ آیت میں ذکر کیا. دعا مانگتے ہیں رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. دعا پر غور کیجیے. کہتے اے میرے رب میرے لیے بنا. کیا بنا؟ کیا بنا؟ پہلے وہ ذکر نہیں کہ یہی تو اصل کمال ہے، یہی تو اصل آپ کو بتانا کہ سوچ کتنی اونچی رکھنی ہے. کہنے لگی اے اللہ میرے لیے بنا. اگر اتنا کہہ دیتی جنت میں ایک گھر بنا، دعا صحیح تھی؟ صحیح تھی دعا. جنت صرف مانگ لیتی دعا صحیح تھی، ایک گھر مانگ لیتی دعا صحیح تھی. لیکن کیا کہتی ہے بیچ میں؟ رب ابنی لی عندک، اے اللہ اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر بنا. یہ کمال ہے. سوچ کتنی اونچی ہے. بھئی اللہ سے مانگ رہے ہو تو چھوٹا کیوں مانگ رہے ہو؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ، اللہ کو کوئی کچھ لوگ ہمارے یہاں دعا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. کون سی دعا ہے بھائی؟ کوئی اللہ کو مجبور کرے گا؟ خزانے میں کمی ہے اس کو؟ پوری کائنات کے انسان جنات سب اللہ سے مانگے، اللہ سب کی منہ مانگی مراد پوری کر دے. اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. وہ جو سوئی
समंदर में डालो, जितना पानी सुई में लगकर आएगा उससे भी कम अल्लाह के खजाने में कमी नहीं होगी। तो सोच बड़ी रखो। सोच ये होनी चाहिए कि जन्नत तो पाना ही है, जन्नत में जन्नतुल फिरदौस पाना है, और उसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ पाना। लेकिन ये मिलेगा कैसे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करके। आगे देखते हैं। फायदा नंबर 6, सबसे बड़ी कामयाबी का सर्टिफिकेट है। नबी की बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं आप, बहुत कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं है तो आप कामयाब नहीं है कामयाब आप। चाहे आपके लाखों फॉलोअर्स, आपका इमाम कोई वलीउल्लाह होगा, आपका इमाम सहाबा के जमाने का कोई होगा, लेकिन अगर नबी की इत्तिबा नहीं है, किसी काम के नहीं आप। सारी डिग्रियां दुनिया की हैं। अल्लाह क्या कहता है? वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। नबी हर खुतबे में ये वाली आयत पढ़ते थे सूरतुल अहज़ाब की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। और आगे वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे उसे सबसे बड़ी कामयाबी मिलेगी, और जो ना करे वो अल्लाह कहते हैं वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम। कि नबी का फैसला आ गया, आप नबी की इत्तिबा करना है, लेकिन आप अपनी मर्जी चलाएं तो अल्लाह कहता वमन यअसिल्लाह व रसूला, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे फ़क़द ضل ضلالا मुबीना, ऐसा बंदा दूर की गुमराही में। तो ये फायदा नंबर 6। फायदा नंबर 7 क्या है? जन्नत में दाखिला और जहन्नम से नजात। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा। अल्लाह के नबी कहते कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। मेरी उम्मत का हर बंदा जन्नत में दाखिल होगा सिवाय उसके जिसने इनकार किया। सहाबा कहते अल्लाह के नबी आपका इनकार कौन करेगा? का मन अताअनी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इत्तिबा की वो जन्नत में, वमन असानी, और जिसने मेरी नाफरमानी की, मेरी इत्तिबा नहीं की, तो वो जहन्नम के अंदर जाएगा। फायदा नंबर 8, मुकम्मल अजरो सवाब का हुसूल। यानी अगर नबी की इत्तिबा करते हैं तो मुकम्मल आपको बदला मिलेगा, थोड़ा मोड़ा नहीं। दुनिया में आपकी मेहनत के हिसाब से बहुत दफा नहीं मिलता, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे तो इसका पूरा पूरा बदला आपको मिलेगा। अल्लाह कहते हैं व इन तुतीउल्लाह व रसूलह ला यलिदकुम मिन अअमालिकुम शैया। अगर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे तुम्हारे अमाल में से जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाएगी, कुछ भी कमी नहीं होगी। नंबर 9, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा बंदे को खालिस मोमिन बनाती है। अगर नबी की इत्तिबा नहीं है तो बंदा खालिस मोमिन नहीं। तो जो भी नबी की इत्तिबा नहीं कर रहा ना वो खालिस मोमिन नहीं। वो चाहे अपने आप को जो भी कहे, आशिक़ रसूल कह ले, वो आशिक़ रसूल कह ले, वो साल में एक बार तो क्या नबी की मिलाद रोज मनाए, वो रोज खुश हो, रोज चरागा करे, रोज झंडियां लगाए, लेकिन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं करता वो खालिस मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह कहते फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। अल्लाह के अल्फाज पर, कुरान के अल्फाज पर गौर कीजिए। अल्लाह कहता आपके रब की कसम ये लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने तमाम मामलात में आपको काजी और जज ना मान लें, और फिर आपका जो फैसला आए सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, अपने दिल में तंगी महसूस ना करें, अरे यार नबी ने ऐसा क्यों कहा। ये नहीं आना चाहिए। नबी ने कहा है खलास। कुछ लोग सोचते हैं अरे यार ऐसा क्यों कहा गया। कहा गया भाई, आपका काम ही नहीं सोचने का, इत्तू सा दिमाग में सब नहीं आ सकता, ये बहुत इतना छोटा सा दिमाग, इसकी जो है ना कैपेसिटी, सलाहियत बहुत कम है, महदूद है, ये तो सब नहीं आ सकता इसमें। जो कहा है मानो, नबी का फैसला आ गया, क्यों चुनांचा कुछ नहीं, दिल में जर्रा बराबर तंगी नहीं होनी चाहिए। वो सल्लिमू तस्लीमा, सरेंडर कर दो अपने आप। इसी का नाम तो मुसलमान है, इसी का नाम मोमिन है। एक दो बातें बता करके बात खत्म हो गई। फायदा नंबर 10, नबी की इताअत और इत्तिबा इंसानों को गुमराह होने से बचाती है।
کچھ لوگ سوچتے ہیں ارے یار سنت ہی تو ہے نا، سنت ہی تو ہے، لائٹ لیتے ہیں. سنت لائٹ لینے کی وجہ سے فرض میں بھی کوتاہی کرنے لگ جاتے ہیں. کہتے گناہ نہیں ملتا، سنت ہی تو ہے. مان لیا گناہ نہیں ملتا، لیکن ثواب سے تو محروم ہو جاتے ہو نا. اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آگے چل کر کے آپ فرائض میں بھی کوتاہی کرنے لگتے ہو. اسی لیے نبی نے کہا تھا دنیا سے جاتے ترکت فیکم شیئین، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک تو اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسرے میری سنت یعنی احادیث. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے. اور آخری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بندے کو اختلاف سے بچاتی ہے. آج دنیا کہہ رہی ہے سب مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے. ممکن ہے؟ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے. لیکن کب؟ جب ہم اتحاد کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو مانیں تب. لیکن آپ یہ کہو ہمارا امام ایسا کہتا، امام کو مانو اور یہ سمجھو پوری امت متحد ہو جائے گی، ناممکن ہے. اللہ کہتے واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اختلاف سے بچو. اختلاف کرو گے ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دنیا کے دوسرے لوگ تم پر قبضہ جما لیں گے. نبی کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے. سارے لوگ، سارے مسلمان یہ مان لیں کہ جو قرآن میں ہے ماننا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کو قبول کرنا ہے. ہمارا امام اپنی جگہ، اس کا احترام، اس کی محبت، اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی ساری کوششیں، سارے اجتہادات سب ایک کسوٹی پر، ایک لیول پر ہیں، درست ہے. لیکن وہ مقتدا نہیں ہے، وہ متبع نہیں ہے، وہ قابل اتباع نہیں ہے. قابل اتباع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فعلیکم بسنتی، نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا میری سنت کو لازم پکڑنا، یعنی میری اتباع کرنا. اتباع کرو گے نجات ملے گی، گمراہی سے بچو گے، اتحاد و اتفاق باقی رہے گا. اگر میری اتباع نہیں کرو گے اختلاف اور انتشار کا شکار ہو جاؤ گے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے چند فوائد میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. اس طریقے سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موضوع پر تینوں پہلوؤں سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کیوں، نبی کی اتباع ضروری کیوں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا فائدہ کیا ملتا ہے. یہ 3 پہلوؤں سے گفتگو کی گئی. باتیں اور بھی بہت ہو سکتی تھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توحید پر باقی رکھے، قرآن و حدیث پر باقی رکھے، اور صحابہ اکرام کا منہج اپنانے والا بنائے جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.